دوستوں، مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے نے گزشتہ دنوں دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ جو لوح محفوظ سے یہ لکھوا کر آتا ہے کہ اس کی موت کس انداز سے ہونی ہے، اسی انداز سے اسی طرح سے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی چلتے چلتے جان سے گزر جاتا ہے اور کوئی بڑی کرب و اذیت کے ساتھ، کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو کوئی کسی جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، آدمی کی سوچ وہاں جا کے رک جاتی ہے، اور کسی کی موت ایسی ہوتی ہے کہ ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ آنن فانن چٹکی بجاتے ہوئے آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہی کچھ ہوا مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے کے ساتھ۔ ایک جوان سال بیٹے کی یوں اچانک رحلت بہت بڑا صدمہ ہے۔ بہت دیر تک تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کچھ ہوا، لیکن ہم جو ہرزہ سرائی اب کر رہے ہیں زندگی اور موت کے حوالے سے، ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ ایک باپ کے لیے بہت بڑا دکھ ہے کہ اس کا جیتا جاگتا چلتا پھرتا بیٹا یکایک اسے داغ مفارقت دے گیا اور وہیں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ بیٹا بھی ایسا معصوم بھولا بھالا، جس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی اس طرح کی بیماری کا شکار تھا کہ جس میں وہ لفظوں کو نہ سمجھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ زندگی کو کسی نہ کسی طرح گزار رہا تھا اور اپنا کاروبار بھی چلا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی جاری تھا۔ دواؤں کے اثرات بھی اس پہ تھے اور وہ دواؤں کے سہارے ہی زندگی کو گزار رہا تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اس نوجوان کی موت کو نہیں دیکھا۔ ہم میں سے کوئی بھی چشم دید گواہ نہیں ہے۔ جو کچھ جانتا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو عاصم جمیل کا کزن تھا اور وہ وہاں پہ موجود تھا، اس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، وہ چشم دید گواہ تھا، اور اس وقت بھی یہ جو جانے کا حادثہ ہوا وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا کچھ ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں اس وقت جم میں موجود تھے اور 5 منٹ پہلے ہی عارفین وہاں پر آئے تھے۔ چونکہ عاصم جمیل کو اسلحے کا بھی شوق تھا اور وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے جان لیا ہوگا کہ کتنی معصوم اس کی زندگی تھی۔ وہ بہت بھولا بھالا سب نوجوان تھا جس کو دنیا کی چالاکی، مکاری، کھیل کود اور شغل سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے علاقے کے سادہ لوگوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ جیسی اس کی روح تھی ویسے ہی لوگوں سے اس کی ملاقات تھی، اٹھنا بیٹھنا بھی انہی لوگوں میں تھا جو بہت ہی بے ضرر سادہ و معصوم لوگ تھے۔ اب جو اس کی موت کا یہ حادثہ ہوا جو مولانا طارق جمیل بیان کر رہے ہیں، اور ان کا وہ کزن بھی اب حادثے سے سنبھلنے کے بعد بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے وہ ریوالور ہاتھ میں لیا اور اس کو انہوں نے کبھی فضا میں چلانے کی کوشش کی اور کبھی اپنے سینے کی طرف کر کے چلانے کی کوشش کی۔ اس میں عارفین کو معلوم تھا کہ اس میں گولی نہیں ہے، لیکن شاید وہ اندر پھنسی ہوئی تھی۔ یہ حادثہ ہونا تھا۔ اور دیکھیں، بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، زلزلے جب آتے ہیں یا کہیں ٹرین کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ کئی دنوں تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بھی زندہ نکال لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی لکھی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک لمحے میں یہ لڑکا اپنی جان سے گیا، اور وہ بھی حادثاتی طور پر، نہ اس کا ارادہ تھا نہ وہ جو دیکھنے والا شخص ہے اس نے کہا تھا کہ ایسا کچھ تھا۔ یہ جو ڈپریشن میں وہ مبتلا تھا، اس کا اٹیک اس کو کسی بھی وقت ہو سکتا تھا۔ اب مولانا صاحب جو اس کے والد ہیں مولانا طارق جمیل، وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کی موت کو خودکشی نہ کہو۔ ہم نے اسی مولانا صاحب کو پہلے بھی ایک دفعہ چینلز کے کٹہرے میں کھڑا کر کے معافی منگوائی تھی۔ شاید ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کیسے کیسے لوگوں سے معافی منگواتے ہیں، ہاتھ جوڑنے پہ انہیں مجبور کر دیتے ہیں، اور اب یہ اپنے بچے کی موت کو، حادثاتی موت کو خودکشی کا لفظ کہنے سے منع کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، مولانا صاحب نے اپنے بیان میں بتایا کہ کسی شخص نے ان کو بتایا ہے کہ وہ روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اس لیے ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور اس کے بعد اب اس کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایک بحث کا نقطہ بنا لیا ہے اور اس کو گن رہے ہیں کہ اتنے منٹ میں، اتنے سیکنڈ میں کوئی سا بھی درود شریف پڑھو وہ نہیں ہو سکتا۔
تو मौलवियों को चाहिए कि वो अपनी औलादों की मौत के वक्त इस तरह की बात ना करें। खुदकुशी सिर्फ खुदकुशी होती है, लेकिन दोस्तों कुछ हल्का हाथ रखें, कुछ तर्ज खाएं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है कि कल वो हमारे साथ क्या हो, खुदा ना करे कि किसी को इस तरह का दर्द देखने का, दुख सहने का मौका मिले। आप सबके लिए अच्छाई की आरज़ू मेरी तरफ से है, और मौलाना तो खैर कहते ही रहते हैं थोड़ा सा उनको बख्श दे, उनको जीने दे, उनका अभी ताज़ा दुख है, और ये वो दुख है जो कभी पुराना नहीं होगा, ये चलता रहेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस बच्चे की बातें उनको याद आती जाएंगी कि कब किस तरह क्या कहा था उसने और क्या सुना उन्होंने, क्या क्या कुछ उन्हें याद आएगा। उसकी माँ का हाल तो पूछे ही मत। हम आप मिलके उसके बाप के पीछे लग गए हैं और उसको भी शायद वक्त से पहले कब्र में उतार दें। ये जो इस तरह के दुख होते हैं, औलाद के दुख, ये आदमी को ज़िंदगी छोड़ने पर, सांस की डोरी तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। खुदारा कुछ संभल के बोले और ये ना कहें कि अगर मौलवी का बेटा खुदकुशी कर ले तो उसके लिए वो हादसा है, और किसी और का बेटा कर ले तो वो खुदकुशी है और हराम है। क्या इन मौलवियों के लिए सब कुछ हलाल होता है और जायज़ होता है? इस तरह की बात कह रहे हैं आप सब और सुन रहे हैं, लेकिन खुदारा इस तरह की बात ना कहें, ना सुने। क्या हुआ देखिए, पलक झपकते में वो कुछ हो जाता है कि हमारे सामने से हो जाता है हादसा, कोई वाक़या, और हम नहीं समझ सकते, इसलिए कि उस एक लम्हे में हमने पलक झपक लिया था और वो सामने हो गया था। हो सकता है आरफीन ने भी ना देखा हो या वहाँ पे कोई और हो और उसको भी मालूम नहीं होता। अक्सर जब गवाहान तलाश किया जाता है तो कहते हैं किसी भी वाक़े के बारे में, वो बताते हैं कि भाई हाँ मैं तो वहाँ पे था लेकिन मैंने देखा नहीं। वो वही होता है कि वो नहीं देख सकता, उसने नहीं देखा होता है, उसने एक पलक झपका होता है और वो सब कुछ मंजर गुजर चुका होता है। तो असल जो बात है वो क्या है वो खुदा ही जाने, और जो इस दुनिया से चला गया है उसका हिसाब किताब ख़त्म। अब हम जो कुछ उसके बारे में कहेंगे उसका अज़ाब और सवाब हमें मिलेगा। अब आपसे इल्तमास है कि मौलाना साहब को मौलाना नहीं समझ के छोड़ेंगे आप तो एक बाप समझ के बख्श दीजिए। बख्शना अल्लाह का काम होता है, लेकिन आप भी बख्श दीजिए और उनके बारे में कोई बात ऐसा ना कहें कि जब उनकी नज़र से गुजरे सोशल मीडिया पर या कोई उन्हें बता दे तो उन्हें दुख महसूस हो, क्योंकि उनके जिगर का एक टुकड़ा, उनका एक बाजू, उनके जिस्म का एक हिस्सा उनसे जुदा हो गया है। वो शदीद कर्ब व अज़ियत में मुब्तला है। उन्हें इस कर्ब में मज़ीद मुब्तला ना करें। और ये जो लोग तसल्ली देने आते हैं और पुरसा देने आते हैं, इसलिए भी आते हैं कि जिसके साथ ये सान्या या हादसा हुआ है वो अकेले ना रहे और वो तन्हा रहकर अपने दुखों को ज़्यादा महसूस ना करे। जब आसपास लोगों का हुजूम होता है तो अपना दर्द कम महसूस होता है। दूसरों के दुख सुनेंगे ना तो अपने दर्द, अपने दुख, अपनी तकालीफ बहुत कम महसूस होंगी। आज के लिए इतना ही। इन तमाम बातों पर गौर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।